الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم نبی کی ذات ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتی ہے اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا انفسکم نسبا وحسبا وسہرا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلنا نکاح او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعے کے بیان میں ایک مضمون جس کا تعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی حسب اور نسب سے ہے، اس کا تعارف جتنا مطلوب ہے، نہ صرف یہ کہ میں نے یہاں بیان نہیں کیا، مجھے یقین ہے کہ کہیں بھی بیان نہیں ہوا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے یا رکھنی ہے، اس ترتیب کے ساتھ کسی کتاب میں لکھا یہ کچھ نہیں، اور آج ہمارے اندر آرام پرستی، سہل انگاری اس قدر ہے کہ مطالعہ کرنا یہ تقریباً متروک ہو چکا ہے۔ خال خوش نصیبوں کو چھوڑ کر ان میں علماء بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری اپنی جو معلومات ہیں اس میں یہ ہے کہ غیر عالم لوگ زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، لیکن غیر عالم لوگوں کے اندر سبھی نہیں، کچھ پڑھے لکھے، اس میں CSP افسر بھی ہوتے ہیں،
اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ، فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، پولیس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن تعداد بہت تھوڑی ہے، کیونکہ ان کی کچھ تحریریں، کچھ کتابیں ہمارے سامنے آئیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے کہ معروف معنی میں کسی کو کہا جائے کہ یہ عالم ہے، یہ مولوی ہے، بس اسی کے پاس علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، جس نے اس کے لیے جد و جہد کی، اللہ پاک اس کو اس سے نواز دیتے ہیں۔ ابھی نہیں، پھر کسی موقع پر میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ جب میں اس مسجد میں آیا تھا 45-46 سال پہلے کی بات ہے، مجھے دینی مسائل اس کی تو الحمدللہ درک تھی، لیکن تاریخ سے میں بالکل نابلد تھا، اور جو حالت میری تھی میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ ان کی حالت اب بھی ایسی ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً جب ان کے ساتھ کوئی مکالمہ مذاکرہ ہوتا ہے تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ بالکل کورے ہیں۔ میں بھی اس وقت کورا تھا۔ ایک کتاب میرے ہاتھ لگی، نیلا گنبد، اس کو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر لیں یا ایک دکان میں کوئی چیز خریدنے میں گیا، اس دکاندار نے مجھے ایک کتاب دی۔ وہ کتاب جب میں نے پڑھی تو جیسے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھلنے لگی، اور پھر مرحلہ بمرحلہ میرا تجسس اتنا بڑھتا گیا کہ وہ وقت اور آج اس سے کہیں زیادہ تجسس ہے، اور اس عرصے کے اندر میں سینکڑوں کتابیں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں اس کو مطالعہ کر چکا ہوں، ہر زاویے سے، ہر رخ سے، اور حقائق کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس مضمون میں بالکل جسے کہتے ہیں الف با وہیں کھڑا ہوں۔ اگر میری زندگی رہی اور میرے اللہ نے دستگیری فرمائی تو شاید میں آگے بھی چلا جاؤں، لیکن بہرحال ایک جذبہ میرے پاس ضرور ہے، اور جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ تک منتقل کر لوں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات اس کو اتنا آگے بڑھائیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے کہ میں جو کچھ سمجھ چکا ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ حضرات اس کو سمجھیں اور دوسروں تک منتقل کریں۔ میں نے قرآن کریم کی 2 مقامات سے آیتیں پڑھی ہیں، ایک تو سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلی آیت، اور ایک سورہ احزاب جو 21ویں 22ویں پارے میں موجود ہے، اس کی ایک آیت کا ٹکڑا، آیت نمبر 6، جس میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کی ذات مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والی ہے، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ مسلمان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دوں کہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ صرف اپنے انگوٹھے چوم لینے سے رسول اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا، اپنے احساسات اور اپنے رویوں کے اندر بھی ایسا چینجنگ لائے، تبدیلی لائے کہ ہر انسان یہ محسوس کرے کائنات میں سب سے زیادہ بڑا حق مجھ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ اس کے احساسات، اس کے رویے، اس کا عمل ظاہر کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہے۔ صدقے یا رسول اللہ کہنے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ اللہ کو، نہ اپنے انگوٹھے چومنے سے ہم، نہ میلاد منانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی محبت کا حق صحابہ نے ادا کیا تھا،
وہی رویہ اختیار کرنا پڑے گا، تو پھر محبت کے اس معیار پر ہم آ جائیں گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ساتھ وہی رویہ اختیار کریں جو اللہ نے فرمایا، ازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ لیکن صرف الفاظ کی حد تک نہیں، دل اور دماغ کے اندر یہ کیفیت ہمیں بٹھانی پڑے گی کہ ہم اپنی ماں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں، ایک وفادار بیٹا، ایک شریف بیٹا اپنی ماں کے ساتھ جو محبت کا حق ادا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا حق ادا کرتا ہے، پھر جا کر یہ تقاضے پورے ہوں گے۔ میں نے اس کے ساتھ ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ عرض کر کے پھر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، سنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، یہ حضور کے خدام میں سے ہیں، خادم خاص۔ وہ راوی اس بات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا انفسکم، قرآن کریم کی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کی پیش ہے اور سین کی زیر ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت وہ نقل کرتے ہیں کہ انا انفسکم، فا کی زبر ہے اور سین مضموم ہے، اس کی پیش ہے۔ انفسکم کا معنی ہوتا تمہاری جانوں سے، تم میں سے، اور انفسکم تم میں سے زیادہ نفیس۔ حضور نے فرمایا انا انفسکم، میں تم سے زیادہ، سب سے زیادہ نفیس ہوں، نسباً و حسباً و سحراً، نسب کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں، حسب کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں، سحر کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں۔ میں تشریح کرتا ہوں ان تینوں کی۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح، میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی کڑیاں ہیں، کوئی ایک بھی بد چلن اور بدکار نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، یہ ہمارا سارا سلسلہ جو ہے نکاح کے ذریعے سے آیا۔ جہاں تین جملے رسول اللہ نے فرمایا، حسباً و نسباً و سحراً۔ آپ اردو زبان کے اندر کتابوں میں، اخباروں میں پڑھتے ہیں حسب و نسب، اور شاید لوگ اس کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، حسب اور نسب کا ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، یہ ایک معنی نہیں ہے۔ حسب کہتے ہیں اس رشتے کو جو ماں کی طرف سے ہو، ذہن نشین فرما لیجئے، ننیالی رشتہ۔ اور نسب کہتے ہیں اس سلسلے کو جو باپ کی طرف سے، جو ددیالی ہو۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، عام لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ تو ہم تو طالب علم لوگ ہیں، ہم کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کتابوں کو کھنگالتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات مل جاتی ہے۔ حسب کہتے ہیں ننیالی رشتے کو، نسب کہتے ہیں ددیالی رشتے کو، اور سحر کہتے ہیں سسرالی رشتے کو۔ حضور نے فرمایا میں ننیالی رشتے کے ذریعے سے بھی نفیس ہوں، ددیالی رشتے کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں، اور سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی نفیس ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں چاہے وہ حسب ہو، نسب ہو اور سسرالی ہو، آدم علیہ السلام تک کوئی بد چلن بدکار نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، سب صحیح رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ حق بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، وہی دعویٰ کرنے کا حق رکھتے ہیں، دنیا میں کوئی اور انسان ایسے نہیں۔ یہاں ایک باریک سی بات میں آپ حضرات کا ذہن اس طرف منتقل کر دوں۔ حسب اور نسب تو سمجھ میں آ گیا آپ کو، جناب عبداللہ کی طرف سے یہ نسب ہے، سیدہ آمنہ کی طرف سے حسب ہے، لیکن سحرن کا جو لفظ ہے، میں اس طرف آپ کا ذہن متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی طیب اور پاک سلسلوں کے ساتھ پہنچا ہوں۔ سسرالی رشتوں کے اندر ابو بکر صدیق بھی ہیں، ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سسرالی رشتوں میں سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سسرالی رشتے میں سیدنا ابو سفیان بھی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ سیدہ ام حبیبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین، یہ سیدنا ابو سفیان کی بیٹی ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں،
اور سیدہ ہند، جس کو لوگ ہندا ہندا کہتے ہیں، سبائیوں اور مجوسیوں کا دماغ اپنی کھوپڑی میں ڈال کر، ان کی زبان اپنے منہ میں ڈال کر، ان کا ملعون قلم اپنے ہاتھ میں لے کر لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر ہندا نے سیدنا حمزہ کا سینہ چاک کیا اور کلیجہ چبایا. اور یہ بکواسات، یہ خرافات بڑے بڑے جبہ و دستار والے کرتے آئے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر ہمیں نام نہیں لیتا. یاد رکھیے یہ کسی ملعون اور مردود کی سوچ ہے. سیدہ ہند ایک بڑے خاندان کی خاتون تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام حبیبہ کی والدہ تھی، سیدنا ابو سفیان کی بیوی تھی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھی. یہ درندگی کسی اور ملعون نے کی ہوگی، سیدہ ہند نے نہیں کی. جنہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کو خنزیروں کو تو نام بھی نہیں آتا، وہ ہندا کہتے ہیں، ہندا نہیں ہند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سسرالی رشتوں کے اندر بھی کوئی بدکار اور بدکار نہیں گزرا. یہاں ایک بات میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سیدہ ہند جس وقت مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی ہیں، اور بھی خواتین تھیں، تو چونکہ یہ قریش کا ایک بڑا لیڈر سیدنا ابو سفیان ان کی بیوی تھی، گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں، لیکن خاندانی سلسلے میں ایک بڑا مقام تھا ان کا. اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی جس آدمی کا خاندانی طور پر بڑا مقام ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک برتری کا احساس بھی ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں سکھائیں. شرک نہیں کریں گی. اذا جاءک المؤمنات، آپ کے پاس ایمان کے لیے لوٹتے ہیں، یباینک، آپ کے پاس بیعت کریں گی ایمان کی، الا اللہ یشرکن باللہ، بیعت اس بات پر ہوگی کہ شرک نہیں کریں گی. ولا یقتلن اولادہن ولا یزنین، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولادوں قتل نہیں کریں گی. یہ قرآن کریم کی آیات کے اندر انہی اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں سے بیعت لیتے تھے، بیعت علی الایمان. تو سیدہ ہند کے ساتھ جو مکالمہ حدیثی کتابوں کے اندر منقول ہے، جب فرمایا کہ شرک نہیں کرو گی، ہم نے بالکل ٹھیک ہے. انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایمان لائیں تو ان کے گھر کے اندر جو ان کا بت تھا خاندانی، اس کو جا کر پھر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے جوتوں سے ٹھوکر مارنے لگی کہ تمہاری وجہ سے ساری زندگی ہم دھوکے میں رہے. یہ سوال پوچھا گیا کہ بدکاری نہیں کریں گی، تو سیدہ ہند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر بڑے حیران ہو گئے، یا رسول اللہ، کوئی شریف زادی بدکاری بھی کر سکے؟ مشرکہ ضرور تھیں، خاندانی اس طور پر شرک سے منتقل ہونے چلی آ رہے تھے اور بے شمار لوگ تھے، لیکن با کردار لوگ تھے. حیران ہو کر پوچھے، یا رسول اللہ، کوئی خاندانی عورت بدکاری بھی کرتی ہے؟ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مور لگا دی، لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میں نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے، سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بھی پاک اور طیب سلسلے میں آ رہا ہوں. میرے آبا و اجداد میں ان تینوں سلسلے کے اندر کوئی بدکار اور بدچل نہیں گزرا. ایک سوال جس کو میں تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، تیسرا یہ تھا کہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے. زمانہ جاہلیت میں عورتیں بچوں کو قتل کرتی تھیں، آپ جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی. اور کچھ ایسے بد نصیب بھی تھے کہ اپنے خود ساختہ معبودوں کی خوشنودی کی خاطر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیتے. ایسے ملعون اور سنگ دل بھی تھے. تو جب یہ سوال آیا کہ بچوں کو قتل نہیں کریں گی، تو سیدہ ہند چونکہ حضور کے ساس بھی تھیں اور بڑی بے باک خاتون تھیں، قریش کے ایک لیڈر کی بیوی تھیں، حضور کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ، ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے پالے اور آپ نے قتل کیے. مطلب یہ تھا
کہ جب ہم زمانے شرک کے اندر تھے تو مقابلہ ہوتا تھا مشرکین کا اور آپ کا، تو آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ سے پھر ہماری طرف کے لوگ قتل ہوتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات انہوں نے رکھی کہ ہم نے ان کو پال پوس کر جوان کیا اور آپ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، اگر سیدہ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا ہوتا، کلیجہ چبایا ہوتا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برملا فرماتے کہ تم کس منہ سے کہہ سکتی ہو کہ تمہارے پالے ہوئے بچے ہم نے قتل کیے؟ تمہارے منہ سے تو میرے چچا کے کلیجے کی بو ابھی بھی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرما سکتے تھے کہ تم نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، جیسا کہ آج کے ملاؤں نے، ان ملعونوں نے، خنزیروں نے ہمارے سامنے یہ خرافات رکھے ہیں۔ لیکن ایسی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، حضور کو حق پہنچتا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی ہوتی کہ انہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ان کا سینہ چاک کیا، ہر کلیجہ چبایا، تو رسول اللہ فوراً فرما سکتے تھے تم نے یہ کام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس زمانے کے مسلمانوں میں کوئی بات نہیں تھی۔ یہ بعد میں آنے والے جو یہودی اور نسل، مجوسی اور نسل نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو مورخ کہنے والے، ان ملعونوں نے ان خبیث دماغوں کے ساتھ سوچا اور خبیث قلم کے ساتھ لکھا، اور چلتے چلتے ہم تک یہ بات پہنچی، اور ہم نے بھی وہی بات اس طرح قبول کر لی، ذرا بھی عقل کو استعمال نہیں کیا کہ ایسا ممکن بھی تھا کہ نہیں۔ تو یہ بات آپ حضرات کو تھوڑی سی ذہن نشین کرانی تھی کہ اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے۔ سیدہ ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں، حضرت ام حبیبہ ام المومنین کی والدہ ہیں، سیدنا معاویہ کی والدہ ہیں، سیدنا ابو سفیان کی بیوی ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ آپ حضرات کو اس مسخ شدہ گندی تاریخ اور گندی سوچ رکھنے والے نام نہاد جاہل ملا، انہوں نے جو کچھ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذہن میں تاریکی بٹھائی ہے، میں تھوڑی سی بات کہہ کر آگے چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے مضمون جب چلے گا تو پھر یہ بات کھولوں گا۔ میں ابو سفیان کے بارے میں آپ کے سکولوں کی، کالجوں کی کتابوں یہ سب خرافات، یہ گند موجود ہے، اور ہمارا محکمہ تعلیم اس گند کو چھاپتا ہے اور بچوں کے ذہنوں کو گندا کرتا ہے، اور ہمارا جاہل ملا جو ہے وہ بھی اول پھول بکتا ہے، عقل سے بالکل محروم ہے۔ یاد رکھیے ابو سفیان زمانہ شرک کے اندر بھی، اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، زمانہ کفر کے اندر بھی، زمانہ شرک کے اندر بھی عقیدے کے حضور کے مخالف تھے، لیکن ذاتی عداوت اور کینہ نہیں تھا۔ آپ حضرات میں جو حضرات بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ سبھی کو یہ بات میری سمجھ میں آ جائے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نظریے کے اختلاف، ایک ہوتا ہے ذاتی کینہ۔ آج آپ حضرات سیاسی طور پر کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، کوئی کسی پارٹی کے ساتھ، مثلا کوئی لیگی ہے، کوئی پیپلی ہے، کوئی موجودہ حکومت کے ساتھ ہے، آپ کے نظریات سیاسی طور پر ایک دوسرے سے برعکس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کسی لیگی کا، یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس پارٹی کے ساتھ ذاتی کینہ تو نہیں؟ کیا ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کرتے ہیں؟ کہ سیاسی طور پر سوچ الگ تو ہو سکتی ہے لیکن ذاتی کینہ نہیں۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالف تھے، ان کی اکثریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظریے کا اختلاف تو رکھتی تھی، ذاتی کینہ نہیں تھا۔ اور میں بات کر رہا ہوں حضرت ابو سفیان کی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مکہ شہر کے اندر اوائل کے اندر شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت ستایا جاتا، اور بہت زیادہ ستانے والی پارٹی جو ابو جہل کے خاندان کے لوگ تھے، یہ مخزومی تھے، ان کو زیادہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کے لیے
بات کو غور سے سننا، اور پھر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو جا کر کسی صاحب علم سے تحقیق کرنا. اور نتھو پتو کو نہیں بچ جانے گا اس پاس، صاحب علم سے تحقیق کرنا. اور میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، اس کو دیکھ لینا. جب بہت زیادہ ستایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کان یاوی الی دار ابا سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو بچانے کے لیے ابو سفیان کے گھر میں جا کر پناہ لیتے تھے. ابو سفیان اس وقت بھی مشرک تھا، اس کا سارا گھرانہ مشرک تھا، عقیدہ کا مخالف تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینہ اور دشمنی نہیں رکھتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسے گھر میں پناہ ملتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ مخالف تو تھا لیکن شریف مخالف تھا. اور ایک اور بات تھوڑا سا آپ کا ذہن منتقل کر لوں، مکہ شہر میں حضور کا اپنا خاندان تھا کہ نہیں تھا؟ آپ حضرات متوجہ ہیں میری بات طرف نہیں؟ رسول اللہ کے چچا نہیں تھے وہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وہیں تھے کہ نہیں تھے؟ ابو لہب بھی وہیں تھے، حضرت عباس بھی وہیں تھے، ان کا گھرانہ بھی تھا، حضرت حمزہ بھی تھے، ان کا گھرانہ بھی تھا. اور بڑے تایا حارث، ان کے 5 بیٹے، جب 5 بعد میں اللہ نے ایمان سے نوازا، ان کا ذکر کرتا ہوں میں. یہ سارا ہاشمی خاندان اسی مکہ شہر میں تھے کہ نہیں تھے؟ تو جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے زیادہ ہمدرد اور غمخوار جو ہے اس کا تعاون حاصل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر جاتے ہیں، نہ حضرت حمزہ کے گھر جاتے ہیں، نہ حضرت عباس کے گھر، نہ کسی اور کے گھر؟ کان یاوی الی دار ابو سفیان، ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں. ابو سفیان اس وقت بھی مخالف ہیں عقیدے کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب مطالعہ ہے، سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا آپ نے. فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا، اس وقت تمام قریشی جو ہے سرنگوں تھے، گردن جھکائے کھڑے تھے، اور یہ خوف تھا کہ ابھی ہماری گردن مارنے کا حکم صادر ہوگا. کسی صحابی نے کہہ بھی دیا کہ آج خوب خون ریزی ہوگی، یعنی ہم خوب بدلہ لیں گے ان سے. لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس کو مجسم رحمت بنا کر بھیجا تھا، فرمایا نہیں، مت کہو کہ آج خون ریزی ہوگی، آج معافی کا دن ہے، سب سے درگزر کیا جائے گا، سب کو معاف کیا جائے گا. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں فرمائی تھی. آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو میں جو کہہ رہا ہوں اس پر تجسس کریں. حضور نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کے اندر جا کر پناہ لے گا اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی پناہ مل جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی پناہ مل جائے گی. اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. جنہوں نے جھوٹ لکھا ہے وہ بھی مجبور ہیں اس سچ کو لکھنے کے لیے. حافظ بن حجر اسقلانی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بخاری کے بہت بڑے شارح گزرے ہیں، فتح الباری ایک بے نظیر کتاب انہوں نے بخاری کی شرح میں لکھی ہے. اس خوش نصیب انسان نے صحابہ کے تذکرے پر ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اصابہ، بڑی جامع کتاب ہے، اور اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. مطالعے کے شوقین حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اردو بازار میں ایک ادارے مکتبہ رحمانیہ والوں نے اس کا ترجمہ کرا کر شائع کر دیا. اس میں بہت بڑی تعداد صحابہ اکرام کا اس کا تذکرہ ہے، صحابہ کا اور صحابیات کا. اس کے اندر یہ بات لکھی حافظ بن حجر اسقلانی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو سفیان کے گھر پناہ لینے کا کیوں فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا اس کو بھی امان مل جائے گی. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں حافظ بن حجر اسقلانی، اس لیے کہ ابو سفیان کا گھر وہ تھا کہ آج سے کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دار الامن تھا. اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے گھر کا حوالہ دے دیا کہ جو اس گھر میں پناہ لے گا اس کو امان مل جائے گی. میں یہ کچھ باتیں آپ حضرات سے اس لیے کر رہا ہوں، کتنا جھوٹ بولا گیا، خدا کی قسم میرے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، تاریخ میں اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا
کہ شاید اس کی نظیر دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ملتی. آج تک ہم اس جھوٹ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے. اتنا جھوٹ بولا گیا اور ابو سفیان کے نام سے اتنا خرافات بکے گئے. یاد رکھیے کہ ابو سفیان دو ہیں. ابو سفیان دو ہیں. یہ ایسی کی ٹھنڈک زیادہ ہے جو بول نہیں رہے آپ. یعنی جسم اتنے ٹھنڈے ہو گئے کہ زبانیں بھی ٹھنڈی ہو گئی, جواب نہیں دے سکتے. ابو سفیان دو ہیں. ایک ابو سفیان رسول اللہ کا تایا زاد ہے, ایک ابو سفیان رسول اللہ کا سسر ہے. جو تایا زاد ہے یہ ہاشمی ہے, جو سسر ہے وہ اموی ہے. وہ جو تایا زاد ابو سفیان ہے اس کا نام تھا مغیرہ, لیکن ابو سفیان کا نام سے مشہور ہیں. وہ اسلام لانے سے پہلے, یعنی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اسلام لانے سے پہلے پورے 20 سال تک شدید عداوت رکھنے والا اور دشمنی رکھنے والا انسان تھا, اور شاعر بھی تھا, اور اپنی شاعری کے ذریعے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا. مشرکین کی اس ٹولی کا ایک ممبر تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا کرتے تھے. تو اس کی اس زمانے کفر کے اندر جتنی حرکتیں ہیں حضور کی عداوت اور دشمنی میں ہیں, وہ کھینچ کھانچ کر ابو سفیان اموی کے ذمہ لگا دی گئیں. کس کو پتا ہے کہ یہ کون ابو سفیان ہے؟ یاد رکھیے ابو سفیان اموی جو رسول اللہ کے سسر ہیں, اپنے شرک کے زمانے کے اندر بھی بہت معتدل مزاج انسان تھے. معتدل مزاج انسان تھے. چنانچہ ایک دفعہ قریش مکہ کے نمائندے بن کر وہ مدینہ طیبہ آئے اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. یہ نمائندے بن کر آئے تھے قریش کے. نمائندہ بھی اسی کو بنایا جاتا ہے نا کہ جس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہو, اور جس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہو, فریق ثانی کے دل میں نرم گوشہ ہو. جیسے حضرت عثمان کو نمائندہ بنا کر بھیجا گیا تھا مشرکین مکہ کے پاس, اور کسی کو نہیں بھیجا اس لیے کہ پتہ تھا کہ مشرکین مکہ کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. تو حضور کے دل میں ابو سفیان کے لیے نرم گوشہ موجود ہے, اس لیے قریش مکہ نے ان کو نمائندہ بنا کر بھیجا. اور جب تشریف لائے مدینہ طیبہ اور اپنی بیٹی کے گھر پہنچے تو بستر پڑا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پر بیٹھنے کی چارپائی پر بیٹھنے کی کوشش کی. حضرت ام حبیبہ نے فوراً بستر لپیٹ لیا. بڑے عرصے کے بعد باپ سے ملاقات ہوتی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ باپ سے جب بیٹی کی ملاقات ہوتی تو بیٹی کیا کیا اس کے لیے اپنے خلوص اور محبت اور خدمت کا مظاہرہ نہیں کرتی. لیکن حضرت ام حبیبہ نے اتنے عرصے کے بعد بھی جب باپ حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے تو فوراً بستر کو لپیٹ لیا. تو حضرت ابو سفیان نے پوچھا, بیٹی مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا یا بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا؟ یہ مکالمہ موجود ہے ہماری کتابوں کے اندر. تو سیدہ ام حبیبہ نے, اللہ اکبر, ایمان کے پیکر لوگ, فرمایا یہ بستر محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیغمبر کا بستر. میرے ابا تو ضرور ہیں لیکن آپ مشرک ہیں, اور کوئی مشرک محمد رسول اللہ کے بستر پر بیٹھنے کا اہل نہیں ہے. وہ نام کے مسلمان نہیں تھے. جب کلمہ پڑھا تھا نا, زبان کے بول جو ہے اندر جسم میں اس طرح چلا گیا جس طرح انسان کا خون جو ہے ساری رگوں میں چلا جاتا. یہ ایسے ایمان والے تھے. اسی لیے اللہ اپنے قرآن کے اندر جب صحابہ اور صحابیات کا تذکرہ کرتا ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ خالق کائنات جو دلوں کی حقیقتوں کو جاننے والا ہے, وہ ان کے مقام اس طرح کیوں بیان کر رہا. شاید انہی مجالس کے اندر آپ سن چکے ہیں. تھوڑا سا اشارہ میں آپ کو دیتا ہوں.
ایک موقع پر ایک بڑا مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا کہ میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے یہ غریب صحابہ جو ان کو ہٹائیں، میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ ہوتا ہے نا، دولت کا، عہدے کا گھمنڈ جب ہو نا، جاگیردار ہو، سرمایہ دار ہو، صاحب اقتدار ہو، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے مزدوروں کی موجودگی میں بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس وقت غریب صحابہ موجود تھے، عبداللہ بن مسعود، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت بلال، اس طرح غریب صحابہ، نادار صحابہ بیٹھے تھے۔ تو کوئی بڑا مشرک جو ہے اس نے شرط لگائی کہ ان کو ہٹائیں تو تب میں آپ کی بات سنوں گا، اگر سمجھ میں آئی تو مان لوں گا۔ دینی مصلحت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شاید خیال آیا کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، چند منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کہ شاید اس کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن میرے رب کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ ان صحابہ کے اندر کی کیفیت ایمانی اس قدر خدا کو پسند تھی کہ میرے رب کو گوارا نہیں، وہی آ گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، میرے پیغمبر مت ہٹائیں ان صحابہ کو، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ مخلص جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو مت ہٹائیں اپنی پاک مجلس سے۔ یریدون وجہہ، ان میں ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ یہ آئے کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہمارے مالک من حسابہ من شیء وما من حسابہ عالم من شیء، یہ آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو نہ آئے، مجھے ایسے ایمان کی ضرورت نہیں۔ فتطردہم، اگر ان کے مطالبے پر ان مخلصین کو اپنی مجلس سے آپ نے ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، تو آپ ہی ناانصافی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ صحابہ کا اللہ کے نزدیک یہ مقام ہے، یہ مخلص لوگ ہیں۔ اس لیے میں مختلف اوقات کے اندر آپ حضرات کے ذہن کو اس طرح متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ اتنی محبت کائنات کی کسی چیز سے نہیں ہونی چاہیے جتنی صحابہ سے ہو، اور صحابہ سے محبت نبی کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ نبی کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت اگر پوری ہے تو حضور کی ہر نسبت کے ساتھ محبت ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اندر اگر کوئی کھوٹ ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے ساتھ محبت نہیں ہوگی۔ ہر انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو، کہ میرا ایمان کس سطح پر ہے، میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اگر صحابہ سے محبت پوری ہے، اپنے آپ کو ٹٹولے، تو پھر شرح صدر ہے کہ انشاءاللہ ایمان کامل ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی اور خدا کے سامنے جا کے ایمان کی سلامتی لے کر جائے گا۔ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ ہمیں ایسا ہی ایمان نصیب فرما جو تجھے پسند ہے، تیرے نبی کو پسند ہے۔ تو حدیث میں سنا رہا تھا ابھی اس حدیث کے حوالے سے کہ رسول نے فرمایا میرے سارے رشتے حسب کے ہوں یا نسب کے ہوں یا سسرالی، سب کے سب پاکیزہ رشتے ہیں۔ لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، آدم علیہ السلام تک میرے سسرالیوں میں، ددیالیوں میں، ننیھالیوں میں کوئی بدکار اور بد چلن نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، سب نکاح کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر گزرے ہیں صاحب ایمان، تھوڑا سا میں آپ حضرات کا ذہن اس طرف متوجہ کر دوں۔ سب سے نمایاں شخصیت تو ہے سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کس کے والد گرامی ہیں؟ سیدہ عائشہ ام المومنین کے، اور دوسرے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ کے سسر ہیں، وہ کس کے والد گرامی ہیں؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، یہ بھی ام المومنین ہیں۔ تیسرے سسر ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کس کے والد گرامی ہیں؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ یہ تین تو شاید سب کو معلوم ہیں، ایک چوتھے بھی ہیں اور وہ صحابی ہیں، ایک چوتھے بھی ہیں اور وہ
صحابی ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حارث بن ابی زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتابوں میں آپ نہیں دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں، کھول دوں، تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ واقعی یہ صحابی ہیں. قبیلہ بنو مستلق، کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تفصیلات کو چھوڑتا ہوں میں. اس کی غداری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سمیت چڑھائی کی، ان پر سرکوبی کی. چنانچہ وہ مزاحمت نہ کر سکے اور ان کے بہت سے 100 سے زیادہ گھرانے سارے کے سارے گرفتار ہو کر آ گئے. ان گرفتار ہو کر آنے والوں میں قبیلہ بنو مستلق کے جو سردار تھے حارث، جو بعد میں رسول اللہ کے سسر بنے، ان کی بیٹی جن کا نام جویریہ تھا، وہ بھی گرفتار ہو کر آئیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب جہاد کے نتیجے میں مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا، اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. اور جو مرد اور عورتیں گرفتار ہو کر آئیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ لونڈی غلام. لیکن لونڈی غلام کوئی بنا نہیں سکتا جب تک مسلمانوں کا امیر جو ہے کسی کے حوالے نہ کرے. وہ تقسیم کرے گا تب بات. چنانچہ وقتی طور پر ایک صحابی کے حوالے سے آئیں سیدھا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو چونکہ بڑے سردار کی بیٹی تھیں، وہ چھوٹے مقام پر رہ نہیں سکتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئیں. کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، آپ جانتے ہیں کہ میں سردار کی بیٹی ہوں اور میں آزادی اور رہائی چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس، میں چونکہ غلامی کے اندر آ چکی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں. میں مدد چاہتی ہوں آپ کی، میرے ساتھ مدد کریں تاکہ میں جس صحابی کے حصے میں آئی ہوں اس کو پیسے دے کر میں آزاد ہو جاؤں. ثابت بن قیس غالباً کا نام. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی طرف سے میں وہ فدیہ ادا کر دیتا ہوں اور آپ سے نکاح کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے بالکل قبول ہے. کیا لوگ تھے، سبحان اللہ. چنانچہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں، ایمان قبول کر لیا، فوراً ایمان قبول کر لیا. ان کے والد حارث کو جب یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی بھی گرفتار ہو کر چلی گئی، وہ اپنی بیٹی کا معاوضہ دے کر واپس لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور ہوا یہ، بات کو غور سے سننا، کچھ اونٹ لے کر آئے تھے بدلے میں دینے کے لیے. راستے میں چلتے ہوئے دیکھا کہ 2 اونٹ بہت خوبصورت ہیں، بہت شاندار ہیں. ان کو ایک وادی میں چھپا کر آ گئے، اور جو ذرا ہلکے قسم کے اونٹ تھے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر، جو جملہ بھی اس وقت کہا کہ میری بیٹی، میں سردار ہوں قبیلے کے، میری بیٹی گرفتار ہو کر آئی ہے، میں اس کا معاوضہ دے کر اس کو چھڑانے آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دینے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ فلاں فلاں اونٹ ہیں. فرمایا وہ فلاں فلاں رنگ کے اونٹ وہ کہاں ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ ایک دم اس دماغ چکرا گیا اس کا کہ ان اونٹوں کا تو میرے سوا یا اللہ کے سوا اور کسی کو پتا نہیں. معلوم ہوتا ہے یہ شخص خدا کا پیغمبر، اللہ کی وحی کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ اسی وقت کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چنانچہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار حضرت حارث صحابہ کی فہرست میں شامل ہو گئے. 2 بیٹے بھی مسلمان ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سسر بھی کیا ہیں؟ صحابی ہیں. سیدہ جویریہ کے والد ہیں حضرت حارث بن ابی زرار، یہ صحابی ہیں. آئندہ کے لیے کتابوں کو مطالعہ کریں تو پھر اس نقطہ نظر کو سامنے رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور زوجہ مطہرہ ہیں حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے حضور کی اولاد کوئی نہیں، لیکن ان کے ریحانہ کے والد، ان کا نام شمعون تھا، وہ بھی مسلمان ہوئے. تو اس طرح گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
5 سسر مسلمان ہیں. 3 کا ذکر تو عام طور پر آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, لیکن یہ 5 کا ذکر میں آپ حضرات بیان کرتا ہوں. اس نقطہ نظر کے سامنے رکھ کے تجسس کریں گے, انشاءاللہ میری بات کی تصدیق ہو جائے گی. ہمارا معمول عام طور پر یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں. میری طرح کے جو مولوی صاحبان ہیں ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں, اس واسطے کہ ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں, وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں, نہ ان کو خود پتا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ حضرات سے عرض کیا کہ ہمیں اپنی پہچان اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی پہچان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی ہر نسبت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو, چاہے وہ سسرالی رشتہ دار ہیں, ددیالی ہیں یا ننیالی ہیں, ان کے بارے میں پوری معلومات ہمیں ہونی چاہیے تاکہ کل ہم کسی مسلمان کی رہنمائی کر سکیں. کوئی غیر مسلم بھی ہم سے پوچھے تو ہم پوری تفصیل کے ساتھ اس کی رہنمائی کر سکیں. میں نے بتایا کہ غالباً 2014 یا 13 عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی. تو مدینہ طیبہ میں جس وقت پہنچے تو ہمیں جو گاڑی پر لانے لے جانے والا تھا ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل تک, ہوٹل سے پھر دائیں بائیں, اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا تھا کہ بھائی آخری دم تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, پھر جو پیسے بھی ہوں گے. وہ ایک پاکستانی مولوی تھا. میں نے اس سے پوچھا کہاں کا پڑھے ہوئے, کہنے لگا جی میں مدرسہ باب العلوم کروڑ پکا کا. آپ حضرات میں شاید کروڑ پکا کے بارے میں کچھ جانتے ہوں, بڑا نام ہے اس مدرسے کا, میں نے مدرسہ دیکھا نہیں. جو بات میں نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم غزوہ احد جہاں ہوا تھا, یعنی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے پر, اس قبر کے قریب پہنچے تو میرے ساتھ میرے گھر والے بھی تھے, میری شاید بیٹی بھی تھی, بھائی بھی تھا. وہ صاحب وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کہتے ہیں سارے اس طرف ہو جاؤ, اس طرف ہو جاؤ, اس طرف ہو جاؤ. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے. وہ اب اپنا علم ہمیں بتا رہا تھا. میں چپ کر کے سنتا رہا, میرے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا. کہنے نے کہا پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ احد کا مقام ہے. یہ قبر جو سامنے نظر آ رہی ہے حضرت امیر حمزہ کی ہے. یہ امیر حمزہ کا لفظ ہی غلط ہے, وہ کوئی فرضی سی کہانی ہے. امیر حمزہ گل بکاولی, یہ وہ امیر حمزہ ہے. یہ سیدنا حمزہ ہیں, سید الشہداء ہیں, اسد اللہ و اسد رسول ہی. خیر اس کو بیچارے کو پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں یہاں یہ شہید ہوئے اور ایک عورت نے, اس کا نام ہندا تھا, اس کا سینہ چاک کیا اور کلیجہ چبایا. یہاں تک جب بات پہنچی تو مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا جی بس چلتے ہیں. بڑا حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا جی آپ سے بعد میں بات پوچھوں گا, اس وقت زیادہ بات نہیں سنتے. وہاں سے چلے, ایک بڑی گاڑی تھی, وہ اس نے اقامہ لیا اس نے مدینہ طیبہ کا, تو وہ شاید مزدوری کرتا ہے. گاڑی میں جب بیٹھنے لگے تو میں نے اسے پوچھا آپ کہاں رہنے والے ہیں؟ کہتا جی میں پاکستان کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا کچھ پڑھا ہے؟ کہتا ہاں جی باب العلوم کا فارغ ہوں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے چچا تھے؟ میرے اس سوال سے جس طرح وہ پنجابی میں تھڑک گیا, پھسل گیا, اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں اس سے. اور چچا زاد کون ہے کچھ نہ پتہ چلا. ایسا کو اللہ نے مت ماری اس کی. میں اصل میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے جیب میں علم ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ جو قبر ہے سیدنا حمزہ کی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہی تو تھے. آپ یہ بتائیں کہ حضور کے اور کتنے چچا تھے؟ کچھ نہ پتہ چلا. کتنے چچا زاد تھے؟ کچھ نہ پتہ چلا. وہ اپنا علم جو ہے اس کی روب ہم پر ڈالنا چاہتا تھا, وہ الٹا پھنس گیا. میں نے کہا سیدنا عبداللہ بن عباس کے بارے میں کیا؟ ہاں وہ چچا زاد تھے. میں نے کہا اور؟ پھر بھی کچھ پتہ نہیں. میں نے کہا سیدنا علی؟ کہتے ہاں وہ بھی چچا زاد تھے. میں نے کہا سیدنا جعفر وہ بھی. یعنی جو میں بتاتا گیا تو اس کو پتا گیا, ورنہ نہیں. میں نے کہا مولانا اللہ تمہیں ہدایت دے, افسوس کے ساتھ مجھے بات کہنی پڑتی ہے, مدرسے کا نام تو لے لیا کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس کی. یہ سیدہ ہند ہے, ہندا نہیں.
انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ مشرک عورتوں نے کیا تھا۔ مجھے کہنے لگا جی آپ نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ میں نے کہا کاش کہ میں یہاں رہتا تو میں تمہارا آپریشن تو صحیح کرتا، تمہیں اصلیت یاد آ جاتی کہ تمہارے جیسے لوگوں نے ہمارے مسلمان سنی کہلانے والے مسلمانوں کے ذہن کو اتنا مقدر کیا ہے کہ وہ نسلاً بعد نسلاً کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی ہے، لیکن اندر وہ رفض اور وہ گندگی شیعیت کی موجود ہے۔ اگر یہ صاحب علم ہوتے اور صحیح بات ان کو معلوم ہوتی تو کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ پھر میں ایک طالب علم آدمی ہوں، میں جس میں دیکھتا ہوں کہ میرا مسلمان بھائی اس کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ میں جب تک پوری اتمام حجت نہ کر لیں اس کو بات سمجھانے کے لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ صرف داڑیاں رکھ لینے سے نہ کوئی مولوی بنتا ہے، نہ کسی مسجد کا امام بن جانے سے مولوی بنتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنا خون خشک کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو ہر دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے، ہر کتاب دیکھنی پڑتی ہے۔ تو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کہ حضور نے دعویٰ فرمایا اور آپ کو حق پہنچتا ہے ایسا دعویٰ کرنے کا کہ میرے سسرالیوں میں بھی کوئی بدکار نہیں گزرا، میرے ددیالیوں میں بھی سے کوئی بدکار نہیں گزرا اور میرے ننیالی میں سے کوئی بدکار نہیں گزرا۔ اور جب سسرالیوں کو کہا تو سیدنا ابو سفیان خدا کی ارب ہا کھرب ہا رحمت نازل ہوں، ان کی صفائی بھی تو ہو گئی۔ جو بےہودہ بکواس کرنے والا ان کا نام لے لے کر بھونکتا ہے، اللہ کے نبی نے صفائی فرما دی کہ میرے سسرالیوں کے اندر بھی کوئی بدکار نہیں گزرا۔ کیسی صفائی کی اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں ایک بات اور بھی چلتے ہوئے کہہ دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات ہیں۔ اجمالاً بتا دیتا ہوں، تفصیل انشاءاللہ میں نے لکھا بھی ہے اور آپ کے سامنے آئے گی، لیکن ہم نے جتنی کتابیں اب تک مطالعہ کی ہیں ان بڑے بڑے لوگوں کی نام نہیں لوں گا۔ کسی نے 9 بیویاں لکھی ہیں، بہت تیر مارا تو 11 بیویاں لکھی ہیں۔ ضرورت بھی کیا ہے، اس قوم نے پوچھنا بھی کب ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کون تھی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا۔ یہ جملہ کیوں کہا میں نے سلام اللہ علیہا؟ ایک دفعہ جبریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وحی لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وہاں، اور ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے کمرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانے کا سامان لا رہی تھیں۔ جو ہی دروازے پر پہنچے تو جبریل امین کھڑے تھے۔ تو جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرماتے ہیں، یا رسول اللہ خدیجہ کچھ کھانے کی چیز کے لیے آپ کے لیے لائی ہیں۔ خدیجہ دور کھڑی تھیں اور ساتھ فرمایا کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کو اس لیے بیان کیا، اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ کیا لوگ تھے یہ، خدا کی قسم۔ پیغمبر نہیں تھے لیکن نبی کے ساتھ نسبت ایسی ہوئی کہ اللہ عرش عظیم سے ان کے لیے سلام بھیجتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ فرمائے اللہ خود سلام ہے، الملک القدوس السلام المؤمن۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا نکاح ہوا، سب سے پہلی بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک کتنی تھی؟ اب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں، دھیان سے میرے جواب دیں، میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر مبارک 25 سال تھی۔
اور آپ حضرات نے مولویوں سے کیا سنا اور کیا پڑھا کہ سیدہ خدیجہ کی عمر بھی کتنی تھی؟ یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ کسی قرآن کی آیت کے اندر بھی نہیں لکھا ہوا اور کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ کا فرمان نہیں لکھا ہوا کہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تاریخ کی کتابوں کی 4 روایتیں، 4-5، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، خدیجہ کی عمر 35 سال تھی، خدیجہ کی عمر 30 سال تھی، خدیجہ کی عمر 28 سال تھی، خدیجہ کی عمر 25 سال تھی۔ یہ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ 5 روایتیں۔ اور یہ کہاں لکھی ہیں؟ تاریخ میں۔ تاریخ کو حجت ہے؟ جو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ 25 سال کی تھی، تاریخ میں لکھا کہ 40 سال کی تھی، وہ 40 سال کی کیوں لے لی اور 25 کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا حضور نے فرمایا تھا کہ اس کو لے لو اس کو چھوڑ دو؟ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں آپ حضرات کے دل و دماغ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بھی چسکا پڑ جائے گا مطالعے کا۔ 25 سال تھی حضرت خدیجہ کی عمر، یہ لکھا ہے۔ 28 سال تھی، 30 سال تھی، 35 سال تھی، 40 سال تھی۔ 40 کو لے لیا اور اتنا تواتر کے ساتھ اس کا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ آج ہر آدمی کے ذہن کے اندر ہے کہ خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور وہ 25 سال والی چھوڑ دی۔ صحیح یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر بھی 25 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 25 سال تھی۔ اس پر مزید حافظ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، جو بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، ان کی مشہور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، 14 جلدوں کے اندر۔ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ باتیں لکھی ہیں کہ ایک روایت یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ کی عمر 25 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 25 سال تھی۔ دوسری روایتیں میں نقل کی ہیں۔ پھر انہوں نے وفات کی عمر لکھی کہ سیدہ خدیجہ جب وفات پائیں تو ان کی عمر 65 سال تھی، اور کہ ایک نے کہا کہ 50 سال تھی۔ 50 سال کے لکھ کر کے تو وہ ہوا اصح، صحیح ترین بات یہ ہے کہ 50 سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ اگر 50 سال کی عمر میں فوت ہوئیں اور 25 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تو نکاح کے وقت کیا عمر تھی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پہلی دفعہ آپ حضرات کے کانوں سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، اب مطالعہ کرنا آپ کا کام ہے۔ دعا کریں کہ مجھے اپنی کتاب مکمل کر کے شائع کرنے اور آپ تک پہنچانے کا موقع مل جائے، تو پھر انشاءاللہ العزیز بہت سارے اشکالات بھی رفع ہو جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، تاریخی روایات میں سے کوئی بات حجت نہیں ہوتی، اس کو متعین کرنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے فیصلے کرتا ہے۔ تاریخی روایت میں 40 سال بھی ہے، 35 سال بھی ہے، 30 سال بھی ہے، 28 سال بھی ہے اور 25 سال بھی ہے، اور ایک بہت بڑے مفسر نے، مورخ نے، محدث نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 40 سال والی روایت ٹھیک نہیں، وہ 25 سال والی روایت ٹھیک ہے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلا نکاح ہوا اس وقت دونوں کی عمریں کتنی تھی؟ 25 سال تھیں۔ اچھا، 40 سال کی عمر پر کیوں زور دیا گیا؟ یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دوں، اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے؟ یہ یار لوگوں نے جن کو ہم نہیں پہچانتے، ہمارے کچھ مہربانوں نے چالیس سال والی روایت پر اس لیے اصرار کیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک اولاد ہی مانی جائے، اور وہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ جو عورت 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور 40 سال سے عمر سے پہلے اس نے 2 نکاح اور بھی کیا ہوں اور دونوں نکاحوں سے اس کے بچے بھی ہوں، تو پھر کم ہی ایسی خاتون کے ہاں زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک آدھ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے، اور ان کا مطلب پورا ہو جائے گا۔ فاطمہ جو حضرت خدیجہ کی بیٹی تھیں، باقی 3 بیٹیاں جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں، یہ پچھلے شوہروں سے،
ان کا مطلب تو پورا ہو گیا، آپ کو کیا ملا؟ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ شرف صرف سیدہ فاطمہ کو ملے رسول اللہ کی بیٹی ہونے کا، یہ شرف سیدنا علی کو ملے کہ رسول اللہ کا داماد ہونے کا، نہ کوئی اور بیٹی تھی نہ کوئی اور داماد تھا۔ ان کا مطلب تو پورا ہو گیا، آپ کو کیا ملا ان کی ہاں میں ہاں ملانے سے؟ اس لیے تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، اللہ پاک نے انسان کو عقل بھی دی ہے، تو اس عقل کو استعمال کر کے کوشش کر کے تاریخی روایات میں سے کسی ایک کا تعین کرنا ہے تو وہ تعین کرو کہ جس سے تمام باتیں جو ہیں صحیح ثابت ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ کا جو نکاح ہوا، دونوں کی عمریں کیا تھیں؟ 25 سال تھیں، اور 25 سال حضور کے ساتھ گزارے، اور 50 سال کی عمر کو پہنچی تو وہ ان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں نے یہ بھی بتانا آپ کو کہ سیدہ خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے 2 نکاح کیے تھے، اور دونوں شوہروں سے ان کے بچے بھی تھے، دونوں شوہروں سے ان کے بچے بھی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ربیب تھے، لیپالک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جب آئی ہیں تو 5 بچے ساتھ لے کر آئی ہیں، 4 بیٹے اور 1 بیٹی، بات تفصیلات بعد میں بیان کروں گا۔ اور ایک اور زوجہ مطہرہ ہیں حضرت ام سلمہ، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیوہ تھیں، حضور کی زوجیت میں جائیں تو 5 بچے ساتھ لے کر آئیں۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 10۔ تو ایک اور زوجہ مطہرہ ہیں حضرت ام حبیبہ، ان کی ایک بیٹی تھی حبیبہ، کتنے ہو گئے؟ 11۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بچے تھے؟ 6، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور 11 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 17۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ کے ایک بیٹے بھی تھے حضرت ابراہیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، کتنے ہوئے؟ 18 بچوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں تو آپ حضرات کو کے ذہنوں کو صرف متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے آپ میں صلاحیتیں رکھی ہیں، کتابیں پڑھنے کی صلاحیتیں ہیں، کتابیں حاصل کریں، کتابیں پڑھیں تو بہت سارے حقائق کا دروازے کھولیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود اپنی ذات سے لے کر آپ دیگر لوگوں کے جو رہنمائی کر سکیں گے، اور جتنا جھوٹ بولا گیا تاریخ کے حوالے سے اور صحابہ کرام کے حوالے سے، اس جھوٹ کا پردہ بھی چاک کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔